بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام سات سمندر پار کے ساتھ آپ کا سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر. خواتین و حضرات, دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر اگر آپ سیاسی پالیسیز کا جائزہ لیں یا ان کی سفارتی پالیسیز کا جائزہ لیں کہ وہ آزاد ہیں یا نہیں ہیں, اس سے پہلے اس بات کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس ملک کی اقتصادی پالیسیز آزاد ہیں یا نہیں ہیں. یعنی کہ اقتصادیات, اکانومی وہ بیسک انگریڈینٹ ہے جو آپ کی آزادی یا غلامی کا فیصلہ کرتی ہے. خواتین و حضرات, ہم دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے درمیان میں ایک مڈل مین مارکیٹ ہے. ایک طرف بھی ہمارے پاس چائنا جو ایک مینوفیکچرنگ دنیا کا بڑا یونٹ ہے, اور دوسری طرف انڈیا. ان کے درمیان میں کیا ہماری اقتصادی پالیسیاں آزاد بن بھی سکتی ہیں یا نہیں؟ ہم معاشی طور پر عالمی اداروں کے اتنے زیادہ تسلط میں ہیں کہ ہم اپنی پالیسیاں بنانے کے لیے آزاد نہیں ہیں. یہ ایک بڑی بحث ہوتی ہے. ساتھ ہی کیا ہماری اپنی جو اکانومی ہے, اپنا جو مینوفیکچرر ہے, ہم اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا ایسی پالیسیز ترتیب دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیا پروٹیکشنسٹ پالیسی, جیسے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ڈسکس ہوتی تھی کہ آپ اپنے ایک مینوفیکچرر کو زیادہ طاقتور بنانے کے لیے باہر سے آنے والی چیزوں کے اوپر روک لگا سکتے ہیں, ٹیکسز ڈبل کر سکتے ہیں. کیا ایسی پالیسیز ترتیب دینے کے لیے ہم آزاد ہیں؟ ساتھ ہی پاکستان کی جو نئی نسل ہے وہ گائیڈڈ ہے نہ صرف کہ پولیٹیکل نیریٹیوز کی وجہ سے, ساتھ میں میڈیا کی ٹاک کی وجہ سے ہم گائیڈڈ ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک طالب علم یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھانے والے ہمارے ایجوکیٹرز, ہمارے جو اکیڈمک کے لوگ ہیں, کیا وہ ہمارے معاشی نظام کے نبض پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ ان کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاکستان کے اندر پنجاب یونیورسٹی ہے, لمز ہے اور ایسی بے شمار یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں. وہ ریسرچ انسٹیٹیوشن میں ہونے والی ریسرچ سے کیا ہمارے دستوری مقننہ میں بیٹھے ہوئے پالیسی میکرز استفادہ حاصل کر بھی رہے ہیں یا نہیں رہے؟ یعنی کہ اگر ہماری پالیسیز کے اندر ہماری ریسرچ کی ریفلیکشن نہیں ہے تو کیا ہم مس ڈائریکٹڈ کہیں اپنی پالیسیز ترتیب تو نہیں دے رہے؟ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پالیسیز کی نبض پر ہاتھ رکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مستقبل کے تاریخیں ہم نے کیسے طے کرنی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علی حسنین صاحب, آپ لمز میں پروفیسر ہیں اور مدلل انداز رکھتے ہیں اکانومی کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ممتاز انور صاحب, آپ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اکنامکس کے ہیڈ بھی ہیں اور آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک پالیسی کے اندر بھی پروگرام کر رکھا ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو مستقبل کے وہ لوگ تیار کر کے دے رہے ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ اکانومی کیسے چلنی ہے. میرے تیسرے جو مہمان ہیں حافظ محمد احمد صاحب, آپ ای کامرس کے سٹار ہیں, پوڈ کاسٹ بھی اپنا کرتے ہیں اور ای کامرس کے لیے کام بھی کرتے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں امیزون اور ڈیفرنٹ ایپس کے حوالے سے. تو سب سے پہلے بات کا آغاز کیے دیتے ہیں ڈاکٹر علی حسنین صاحب آپ سے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اس ملک کی موجودہ جو اقتصادی صورتحال ہے, اس کے کیا فیکٹرز کیا کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے؟ وہ محرکات ہیں کیا جن کی نشاندہی کرنے پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنی بری صورتحال میں ہم کیسے پہنچے ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی صرف اکنامک ڈیٹا کو اپنے سامنے رکھیں اور شروع کریں سن 72 سے, تو آپ کو بہت ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو ایک ہی طرز پہ ہم اکانومی کو چلا رہے ہیں. آج صبح ہی میں ایک 1994 کی کتاب پڑھ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں پچھلے سال کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اس کے اندر ساری وہی مسائل لکھے ہوئے تھے جو ہم آج بات کر رہے ہیں. تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے گویا ہم اکنامک کرائسس میں دقیانوسی بھی ہیں. جی بالکل. اگر آپ اکنامک کرائسس کو دیکھیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے اور ہماری ڈائریکشن کیا رہی ہے, تو 72 آنورڈز, بلکہ انفیکٹ میں کہوں گا 60s آنورڈز, ایوب آنورڈز, ہماری پالیسی ایسی تھیں کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ اس ملک کو مزید سے مزید کمزور کیا. اس کے اندر لیکن ہم سروائیو کیسے کیے ہیں کہ ہمیں مختلف باہر کی قوتوں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے اپنے مفادات کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اسپیس ملی کہ ہم ان غلط پالیسیز کو ہم اب ان کے اوپر ان پالیسیز کے اوپر اتنا پکا ہو گئے ہیں کہ اس میں سے اب نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. وہ پالیسیز کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک اکانومی کا سائز ہمارا ایک سرٹن سائز ہے جو کہ بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے دوسرے غریب ممالک سے, لیکن ڈالر ہم کتنا کریٹ کرتے ہیں یہ بہت چھوٹے اماؤنٹ کا کریٹ کرتے ہیں. تو ہماری اکانومی تقریباً $350 بلین کی اکانومی ہے,
اور $1 بلین کے IMF لون کے اوپر پچھلے 8-9 مہینے سے ہم رو رہے ہیں. وہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جب ہم اکانومی کو روٹین میں چلنے دیتے ہیں, جو آج کل ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے روکا ہوا ہے, ہم جب روٹین سے چلنے دیتے ہیں تو ہم ڈالر کو بلیڈ آؤٹ کرتے ہیں, نہ کہ ڈالر ارن کر کے دیتے ہیں. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کی 2 وجوہات مینلی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے ایک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے ہوئے, جس سے ایک اوور آل اکانومی کے اندر ایفیشنسی کی کمی ہے. درست. اس سے زیادہ جو ایک میرے خیال ہے ریلیٹیولی ان نون چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور جو کاروبار ہم کرتے ہیں, ہم نے تھرو ویریس پروٹیکشنسٹ پالیسیز, جو آپ نے پروٹیکشنزم کی بات کی, پروٹیکشنزم سے اور فارن ایکسچینج کے اوپر انٹرفیئر کر کے ہم نے اپنی ایسی انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں کہ جو ڈالر کمانے کے قابل نہیں ہیں. اچھا. تو اس وقت پاکستان کی GDP پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کی GDP سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگی. ارے یہ لیکن آپ کو ڈالر کرائسس کی وجہ سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے, جس سے ایک سیویئر ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھائیے, یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز لگانے کی وجہ سے مسئلہ ہے, میں تو سمجھتا رہا ہوں کہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز کو نہ لگانے کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ خود دیکھیں کہ ہم نے پروٹیکشن کہاں کہاں رکھی ہوئی ہے. اس کی سب سے جو میرے خیال ہے پرومیننٹ ایگزامپل ایک عام انسان جو دیکھتا ہے وہ ہمارے ملک کی گاڑیاں ہیں, جس کو ہم 80s سے پروٹیکٹ کرتے آ رہے ہیں. نہ صرف گاڑیاں, ٹریکٹرز میں بھی یہی حال ہے, ٹھیک ہے, اور مزید مختلف ہمارے امپلیمنٹس ہیں. اب ہم اسمارٹ فونس کو بھی ہم پروٹیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر یہ اتنی اچھی پالیسی تھی تو 50 سال اس پالیسی پہ چلنے کے بعد آج ہماری کار انڈسٹری کرائسس میں کیوں ہے؟ اچھا. اور جب تک ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, آج اگر آپ کہیں کہ جاپان سے یوزڈ گاڑی 5 سال پرانی گاڑی منگوا سکتے ہو, تو کوئی پاکستان کی نئی گاڑی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی. اس کا مطلب ہوا نا کہ ہماری کچھ نہ کچھ پالیسی کے اندر خرابی تھی, یا جو انڈسٹری جو چیز اب کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈالر بچا کے. ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ جیسے کہ لمز میں یہ پڑھاتے بھی ہیں آپ, اکنامکس آف کرپشن, پاکستان میں کرپشن کتنی نوعیت سے ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ کیا ارریگولر, ان ریگولر, الریگولر, کون سی چیز کو کرپشن کہتے ہیں؟ ہوتی کیا ہے کرپشن؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بس جو ٹی وی میں کہا جاتا ہے کرپشن اسی چیز کو کہتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے. آج بھی انڈیا کی کرپشن ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور چائنا کی کرپشن ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں وہاں. ہم نے اس ملک کے نیریٹو کے اندر بے شک کرپشن ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے, لیکن کرپشن سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی اتنا ویک کیوں کیا. پولیٹیکلی ویک سے میرا مراد یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ کرپشن کو الاؤ کرنے کے لیے تیار کیوں ہوگا. وہ تیار اس لیے ہوگا, یا اس کے اندر خود انڈلج کرنے کے لیے کیوں تیار ہوگا؟ وہ تیار اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے نہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز ایسی بنائی ہیں جو اس کو کنٹرول کرے, نہ ہم نے اس کو ایک ٹائم ہورائزن دیا ہے کہ اگلے 10 سال وہ چھوڑ ہے. یہ جو کرپشن ہمارے ہاں زیادہ ہے پالیسیز کے عدم موجودگی کی وجہ سے, جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی, ان پالیسیز کی عدم موجودگی کی وجہ کیا ہمارا پولیٹیکل سسٹم کے اندر ول پاور کی کمزوری ہے, یا اس کے اوپر بھی کوئی بیرونی پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پالیسیز نہیں بنا پاتے؟ دیکھیے, میں اس پہلے تو بات پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بے شک ہر ملک میں ایک فورن انٹرونشن ہوتی ہے, ہر کمزور ملک کے اندر, اور ہمارے ہاں یقیناً ہے, اس میں کوئی دو رائے میرے ذہن میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے, لیکن اتنی نہیں ہے. ہم نے اس کو اوور انفلیٹ کیا ہوا ہے. بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم صرف اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا فائدہ نقصان دیکھ کر تھوڑا سا بیلنس چینج کر سکتے ہیں, جس کا کوئی اثر فورن قوتوں کے اوپر نہیں ہوگا, اور دوسرے ملکوں نے کر کے دکھایا. اب ہم سے زیادہ اگر دنیا کے اندر ایک ملک اہمیت رکھتا ہے وہ انڈیا ہے, جسٹ سائز کی وجہ سے اور اس کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے. آخر انہوں نے 91 کے اندر پالیسیز چینج کی اور وہ ہم سے 25% تقریباً کمزور تھے, اور اب وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ترقی کر چکے ہیں. کئی سال تو ایسے ہوتے ہیں جس میں پورا پاکستان کا GDP کم ہوتا ہے اور انڈیا کی صرف گروتھ پچھلے سال سے جو ایڈ کی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. کئی سال, ایک سال نہیں, پچھلے 25 سال میں میرے خیال میں 20 دفعہ ایسے ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں کرپشن ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھنی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے پولیٹیکل میچورٹی بھی آتی ہے.
اس کے علاوہ ہمیں اپنی جو کور پالیسیز، آپ نے کہا کہ کرپشن اس لیے نہیں ہوتی کہ پالیسیز نہیں ہیں، میں کہوں گا کہ کرپشن اس لیے ڈاکٹر ممتاز صاحب کی طرف ایک سوری آپ کی قطع کلامی، ڈاکٹر ممتاز صاحب ایک بات بتائیے کہ جیسے کہ علی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو ہماری پالیسیز کی عدم موجودگی بھی ہے، ساتھ میں ہمارے اوپر ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ٹوٹلی ایک ڈپینڈنٹ ٹائپ کی مارکیٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو کبھی ترتیب خود دے بھی نہیں پائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس پوری؟ ایک تو جیسے ڈاکٹر علی کہہ رہے تھے، ایک ذرا پہلے اسٹرکچر آف دی اکانومی دیکھیں آپ، اور وہ پالیسیز اس نے کیسے اس کو امپیکٹ اور افیکٹ کیا ہے کہ اتنی بڑی پاپولیشن اور اس کی گروتھ جو ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی جو ہے سارا اسٹرکچر آف دی اکانومی سروسز کی طرف موڑ دیا. آپ کی پروڈکشن جو ہے ایز اے ہول، ایگریکلچر اور انڈسٹری دونوں دیکھیں، اس کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں دیکھیں، وہ بالکل اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے اس اتنی پاپولیشن اور اس کی گروتھ ہے، جتنی آپ کی ہیومن کیپٹل ہے، اس کو وہ ابزار بھی نہیں کر پا رہے. اب جس کی وجہ سے جو ہے اب یہ پالیسی کہاں سے آئی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے اس کی کنٹینیوٹی یا یہ کیسے جو ہے پاکستان 2000 کے بعد 2000 کے بعد پاکستان میں آپ دیکھیں سروسز اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس نے باقی دونوں سیکٹرز کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ آپ کا سارا سٹرکچر بدل گیا. اور یہ جو ہے یہ ان کنڈیشنالٹیز کی وجہ سے یا ان ساری جو آئی ایم ایف جو پہلے پوسٹ کنڈیشنالٹیز کی طرف جاتی تھی، اب وہ پری کنڈیشنالٹی کی طرف چلی گئی ہے. اور اس نے آپ کو یہ جو مختلف پیکیجز جو مختلف ٹائم میں آتے رہے ہیں، اس کے ساتھ پہلے یہ کہا کہ آپ یہ چیزیں کریں، جس کی وجہ سے آپ کو مجبوراً وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں اور آپ کا اسٹرکچر آف دی اکانومی ٹوٹلی چینج ہو گیا. اور وہ لوکل ہوم گرون پالیسیز نہیں تھی، وہ ساری کی ساری جو ہیں. ایک بات اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے کہ آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں یا ان کی یونیورسٹی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں اور اکانومی کے مختلف ڈائمینشنز کے اوپر آپ کی تحقیق ہوتی ہے. دستوری مقننہ میں جو پالیسیز ترتیب دے رہی ہے ہماری اسمبلی، کیا وہاں سے آپ کا ساتھ کوئی انٹریکشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ اس ملک میں ہونے والی تمام ریسرچ کہیں نہ کہیں ہماری پالیسیز کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف اکنامکس نہیں ہے. گورنمنٹ نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں ایریا اسٹڈی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں فارن پالیسی کے. اسی طرح جو پاکستان میں مختلف اکنامکس کے انسٹیٹیوٹس ہیں جن سے ریسرچ کروا کر جو ہے وہ گورنمنٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی پالیسی میں انکارپوریٹ کرے. لیکن یہ صرف ہمارے اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے، ان ریسرچ کے اداروں کے ساتھ بھی یہی جو ہے طرز عمل ہے کہ ان سے کبھی کسی قسم کا فیڈ بیک نہیں لیا گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ہوم گرون نہیں ہوتی، اور ان کا جتنے کا سارا اکیڈیمک ورک ہوتا ہے وہ مور اور لیس وہ شیلف ہو جاتا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر انٹرنیشنل پالیسیز کے پریشر کے باوجود ایز این اکیڈمک آپ کی ریسرچ کے اورینٹڈ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چند چیدہ مجھے بتائیے کہ پالیسیز کے اندر کیا بیسک تبدیلیاں کی جائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی جو پاپولیشن ہے اس کے مطابق اس کے لیے پلاننگ کریں. آپ کا اتنا بڑا ہیومن کیپٹل ہے جو دنیا میں بہت سارے کم ممالک ہیومن ریسورسز نمبر 1، تو ہیومن ریسورس کی آپ نے پراپر پلاننگ کرنی ہے اور ان کی مینجمنٹ کرنی ہے. اسی طرح آپ کا ڈسپورا ہے، ورلڈ وائڈ آپ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہیومن کیپٹل باہر ہے. مثلا آپ کو آپ دیکھیں پاکستان کرائسس سے گزرتے ہوئے بھی ریمیٹنسز کی وجہ سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کی بچت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو لنک کرنا ہے اپنی اکانومی کے ساتھ. وہ جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ون وے اور دی ادر آپ کا، اور پھر برین ڈرین نہیں ہونے دینا. کرپشن کی کسی پرسنٹیج کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیں، وہ ڈاکٹر علی نے آپ کو ایکسپلین کر دنیا کی ہر جگہ ہوتی ہے. جی وہ کرپشن ہوتی ہے، لیکن ایک میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ کرپشن جو ہے وہ الائن ہوتی ہے ٹورڈ نیشنل انٹرسٹ. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ کرپشن الائن نہیں ہے، مینز ون وے اور دی ادر. آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہے تو ڈیولپمنٹ جب بھی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی لوپ ہول رہ جائیں گے جس کو ہم کسی نہ کسی طرح سے کرپشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، وہ نیشنل جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ الائن ہو. تو یہ مسئلہ جو ہے پاکستان بڑا اہم ہے کہ وہ جو کرپشن ہے یا وہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ الائن نہیں ہے نیشنل آبجیکٹیو کے ساتھ. حافظ احمد صاحب، ایک بات بتائیے کہ یہ جو ای کامرس کی انٹائر مارکیٹ ہے یہ ان گائیڈڈ مارکیٹ تھی. اس کے بارے میں پہلے گورنمنٹ کے پاس پالیسیز بنانے کے لیے بہت سارا دائرہ بھی نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی. انٹرنیشنل جو مارکیٹ کا اور ہمارا ریمیٹنس کا امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اس مارکیٹ پہ اوپر پڑتا ہے.
کیا دیکھتے ہیں آپ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اس سے کنیکٹڈ کر کے گورنمنٹ کوئی بہتر پالیسیاں بنا پائی ہیں ماضی کے اس دور کے اندر، اور آنے والے بجٹ کے بعد کیا ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی نہیں بنا پائی. جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے سب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس راستوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بنیادی سا نقطہ بتاتا ہوں کہ ہمارا کام ہے ٹریڈ. ٹریڈ کا مطلب ہے پروڈکٹ ایک جگہ سے حافظ ہمارے سیاستدان پیسے کمانے میں دنیا کے تمام سیاستدانوں سے آگے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں ٹریڈ کا ہمارے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو نہیں پتہ. ان کے نزدیک ٹریڈ کا کوئی اور مطلب ہے. ٹریڈ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ ایک جگہ سے لیتے ہیں دوسری جگہ پہ بیچ دیتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چائنا سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، ظاہر ہے چائنا بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں وہاں سے خریدنا ہے اور بیچنا ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں. ہم نے پاکستان سے پیسے بھیجے چائنا، پروڈکٹ وہاں سے چلی یو کے. انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی پاکستان سے پیسے گئے تھے، پروڈکٹ کدھر ہے؟ اب ہم ان کو آج تک یہ نہیں سمجھا پائے کہ بھائی پروڈکٹ وہاں سے خرید کے یو کے میں بھیجی، وہاں پہ بکے گی، وہاں سے پھر پیسہ آئے گا، پھر ایونچولی پاکستان آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، جو پیسہ یہاں سے جائے اس کے اگینسٹ یہاں پہ چیز آنی چاہیے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو پرے، پھر امریکہ میں LLC کھولتے ہیں، یو کے میں لمیٹڈ کمپنی کھولتے ہیں، وہاں پہ پیسہ رکھتے ہیں، ادھر سے سیدھا چائنا جائے گا، چائنا سے ادھر جائے گا، کوئی رولا ہی نہیں بنے. ایک حافظ احمد صاحب، ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ای کامرس مارکیٹ ہے، جو ہمارے وہاں بہت سارے ایک انٹرنیشنل سینٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ بہت سارے سینٹرز یہاں جڑے ہوئے ہیں، جی جی، یہ سارے کے سارے جو یہاں سے کام کرتے ہیں، ان کی جو اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہے وہ اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ بلیک مارکیٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بلیک مارکیٹ کا حجم بڑا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا پیسہ پاکستان لے کے نہیں آتے. میں یہ بات کرتا ہوں ابھی عام بچے یا بچی کی، میں بزنس مین کی بات نہیں کر رہا. ایک فری لانسر ہے، وہ مہینے کا کما لیتا ہے 1500 2000 ڈالر، وہ 300 400 500 پاکستان لے کے آتا ہے، باقی اپنے دبئی یا یو کے بینک اکاؤنٹ میں رکھتا ہے. اور یہ جو کال سینٹر ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں پاکستان کے اندر؟ ادارے موجود ہیں لیکن وہ اپنا پیسے نہیں لاتے نا. پیسہ کیوں نہیں لاتے؟ ان کی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. واحد یہ ہمارا پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پیسے لانے پہ پکڑ ہوتی ہے. کالج میں ڈالر کدھر سے آئے ہیں؟ او بھائی ہم ملک میں لے کے آ رہے ہیں. پوری دنیا میں صرف وہ پوچھتے ہیں جی باہر کیوں جا رہے ہیں، آنے پہ کوئی کنٹری نہیں پوچھتا کہ کدھر سے آ رہا ہے. ہم لے کے آتے ہیں، ہمیں لانے پہ پکڑ لیتے ہیں جی ڈالر کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. ڈاکٹر علی صاحب ایک بات مجھے بتائیے، IMF کی پالیسیز کے حوالے سے ہمارے ہر پروگرام میں کم از کم گفتگو لازمی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، جتنے بھی TV پروگرامز ہیں. IMF ہمیں پالیسیز دیتا ہے، ہم اس کے مطابق ایک بجٹ ترتیب دیتے ہیں، ہم اس پالیسیز کے اندر سے خود ہی انحراف کر لیتے ہیں، واپس ان پالیسیز میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ IMF اور ہمارے درمیان میں جو ایک دھنگا مشتی چل رہی ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہوگا ایگزیکٹلی، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری پالیسیز آزاد ہیں یا ہم پالیسیز ان کے حوالے کر کے بنائیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم خود مختار ہیں کہ نہیں ہیں. جب ہم اپنی پالیسی، کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں کہ نہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم جب اپنی پالیسی بنا رہے ہیں، میں اس نیریٹو کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکشن نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ کنسٹرینٹس کے اندر آپریٹ کرتا ہے جی، لیکن ہمارے پاس بہت اتنی فریڈم ہے جس کو ہم استعمال نہیں کرتے. IMF جب ہمیں کہتا ہے کہ یہ کچھ پالیسیز ہیں اور ہمارے اپنے اکانومسٹ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح پالیسیز ہیں، جو دوسرے ملک امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی پالیسیز ہیں، وہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت. میں نے آج تک IMF سے کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی اس کرائسس کے دوران کہ جو مجھے لگے کہ یہ کوئی بدنیتی سے ہمیں کوئی خراب ایڈوائس دے رہے ہیں. ٹھیک، ہم وہ ان سے ادھار لیتے ہیں اور ہم اس کو بری طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. IMF سے مجھے گلا الٹا ہے، بلکہ IMF سے گلا یہ ہے کہ ہم 23 پروگرامز میں جا چکے ہیں. کسی پوائنٹ پہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قرضہ لے رہا ہے یہ واپس نہیں کرے گا، یہ واپس اپنی غلط پالیسیز پہ آئے گا. انہیں ہمیں آج سے 20 سال پہلے منع کر دینا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اور یہ دنیا کے اندر بڑے اکانومسٹ کے اندر جو ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کیوں ہمارا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، وہ کیوں ایک ملک کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں جو ایڈوائس لے نہیں رہا لیکن مزید سے مزید اپنی عوام کو مقروض کر رہا ہے. ہمارا جو پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہے نا کبھی بھی تاریخ میں، جی، اس کا ٹائم ہورائزن اتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ شارٹ ٹرم میں ڈالر کو ادھر رکھنا ہے، وقتی طور پہ ریلیف دینی ہے، بس اس سے زیادہ ہمارا نیریٹو آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی میری ہوش سنبھالنے کے بعد کہ 10 سال 15 سال بعد ہم کدھر کھڑے ہوں گے. ہم 6 مہینے کے ٹائم ہورائزن پہ بات کر رہے ہیں. 6 مہینے میں ڈیفینیٹلی جب کوئی لون دے گا ہم بہتر رہیں گے. ڈاکٹر علی ایک اور بات ہے نا، جب IMF سے ہم لون لیتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہماری پالیسی پہ پڑتا ہے، وہ پالیسی ساز اداروں نے ایک پالیسی بنانی ہے جو کسی بڑے جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے، مگر وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ہمارے پیٹرول پہ، ہماری بجلی کے اوپر.
جس کی وجہ سے ایک عام آدمی شور مچاتا ہے کہ یہ IMF کی پالیسی سے میں انفیکٹڈ ہو رہا ہوں, میں افیکٹڈ ہو رہا ہوں, جس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل نیریٹو بن جاتا ہے IMF کے خلاف. ذرا ہمیں یہ بات سمجھائیے کہ یہ جو ہماری بجلی ہے, ہمارا پیٹرول ہے, یہ مہنگا IMF کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی ٹرکل ڈاؤن پالیسی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ایفیشینٹلی چل رہی ہو تو اس کا پیٹرول کی پرائس کے اندر مداخلت کا کوئی جواز نہیں ہے اکنامکس کی کتابوں کے اندر. مارکیٹ تب ایفیشینٹ چلتی ہے جب جو اس کے انڈر لائن کاسٹ ہے وہ آگے پاس آن ہو رہی ہو. ہاں, اس کے اندر بلکہ الٹا پیٹرول کی پرائس پہ سبسڈی کے بجائے ٹیکس لگتا ہے, اور سگنیفیکنٹ ٹیکس لگتا ہے, کیونکہ وہ دھواں جو کریٹ کر رہی ہے اس سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی 5 سال گر رہی ہے. اس شہر میں, لاہور میں, ہماری لائف ایکسپیکٹنسی 5 ایئرس کم ہے, کیونکہ ہماری گاڑیاں پولوشن کریٹ کرتی ہیں. پولوشن پیٹرول سے لنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو نیگیٹو ایکسٹرنالٹی ہے, اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. یہ تو یہ ہوگی تھیوری. اب جب آپ اپنی بجٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں تو آپ بہت ایسے آپ نے اخراجات پالے ہوئے ہیں کہ جو غریب تک تو پہنچتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 25% پاکستان کی عوام بجلی کا کنیکشن نہیں رکھتی جی. تو جب آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ باٹم کوارٹر کو ہم چھوڑ کے اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں. اور یہ بات کئی ڈیکیڈ سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جو ٹاپ کے اوپر جو باہر سے پالیسی میکرز ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنے امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہو. فیول سبسڈی تو لینڈ کروزر والے کو زیادہ مل رہی ہے, موٹر بائک والے کو کم مل رہی ہے, سائیکل والے کو نہیں مل رہی. سو جب آپ اپنے یہاں سے جب سکویز کریں گے ان پالیسیز کو جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں, اثرات غریب آدمی پہ پڑتے ہیں. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. اس اثر کو پہنچانے کا ڈائریکٹ طریقہ آپ کے پاس تھا, اس کو آپ نے ڈیولپ نہیں کیا, اس کو بلڈ نہیں کیا. وہ کیا ہے, آپ نے بیسٹ بنایا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یا اس کو احساس, یا جو بھی نام دے رہے ہیں. نادرا کے اندر آپ کی کوریج بہت پرفیکٹ ہے پاکستان میں, مطلب ایک ڈیولپنگ کنٹری کے سوال میں. سوری, آپ ڈائریکٹ پیسے وہاں تک پہنچائیں, آپ ڈائریکٹ پیسے وہاں تک پہنچائیں تو وہاں مہنگائی کا اثر کم پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس پرچیزنگ پاور ہوگی. ہم ٹرکل ڈاؤن پالیسی سے تو باہر نہیں نکلے, پچھلے 50-60 سال سے ایک ہی پالیسی لگا رہے ہیں, اور آج بھی جو نئی پالیسی آئے گی وہ کہتی ہے کہ جی ہم دوبارہ اسی چیز کو چلائیں گے, تو پھر رزلٹ جو چل رہا ہے وہی چلے گا. ڈاکٹر ممتاز صاحب, ایک بات مجھے بتائیے کہ جیسے بنگلہ دیش نے مائکرو فائنینسنگ کی, جیسے کہ دنیا کے دیگر ممالک اور ہمارے یہاں اخوت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کچھ, یہ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہم ایجاد کر لیتے ہیں, خیراتی طریقہ کار, اس سے نکل کر کوئی مربوط پالیسی بنائی جا سکتی بھی ہے ہمارے لوکل انڈسٹریلسٹ کو, ہمارے مینوفیکچرر کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, اور یہ جو ہمارا کنسیپٹ آ گیا ہے نا کہ ہم ہر چیز کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ اس طرح کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سبسسٹنس پرووائڈ کر دیں اور غربت کو اس طرح سے ختم کر دیں کہ ان کے لیے جو ہے نا کوئی چاہے احساس پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یا اس طرح کے پروگرام لے آئیں اور ان کے لیے ایک جو ہے, اس کی بجائے ان کو جو ہے آپ مائکرو فائنینسنگ کریں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں یا جو انڈسٹری ہے اس کو ڈیولپ کریں. پاکستان کے اگر پنجاب کو آپ صرف پنجاب کا انالیسس کریں تو پنجاب کے یہاں بہت سارے ایسے کلسٹرز ہیں جہاں پہ یہ جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے, یا جو بہت زیادہ جو ہے جس کا ایگزسٹنس تھی آج سے پہلے. مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر آباد جو ہے خاص چیز کے لیے مشہور ہے, ملتان جی اس طرح فلان جگہ فلان ہر جگہ پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کی بجائے ہم نے جو ہے نا ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ لوگوں کو ہم سبسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے گا. ہم نے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹر ممتاز صاحب, ایک بات مجھے بتائیے, جیسے کہ ہم پاکستان میں پہلے بھی تسبیح بناتے تھے, مگر اب وہ ساری چائنا سے آتی ہے. ہماری ایک چیز بنا تسبیح, ٹوپی یا ایک عام چیز جراب بنانے کے اوپر بھی ہماری جو اب لاگت آتی ہے وہ آ جاتی ہے 200 روپیہ. چائنا والے وہی 25 روپے کی مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے جو مڈل مین مارکیٹ ہماری بنی ہوئی ہے اور اس میں ایکسیس ہے چائنا کو ڈائریکٹلی انٹو اٹ, وہاں تو ہمارا مینوفیکچر کبھی بھی گرو نہیں کر پائے. دیکھیں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم وہاں کیونکہ ایک لارج اسکیل پہ پروڈکشن ہوتی ہے ان چیزوں کی, کنزیومر آئٹمس کی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی دنیا کا کوئی ملک جو ہے ان کو وہ اس طرح سے جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا. لیکن آپ کی جن چیزوں میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جن چیزوں میں آپ کو آپ سمپلی آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے
وزیر آباد کی، تو جو وہاں کا ایکسپورٹر ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا یہ کٹلری وغیرہ جاتی ہے جی. اب اگر آپ اس کا انالیسز کریں تو اس کے سب سے زیادہ جو ارننگ ہوتی ہے وہ کٹلری سے نہیں ہوتی، وہ تلوار، ایک جو آپ سمجھتے ہیں تلوار جو ہے وہ بنانے سے ہوتی ہے. بڑے انٹرسٹنگ یہ فگرز ہیں جو اگر آپ ان کو کبھی انالیسس کریں. دی ریزن از کہ امریکہ کے اندر جو ہے فلم انڈسٹری اتنی بڑی ہے، اور اس فلم انڈسٹری کے اندر جتنی وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو بعض اوقات جو ہے اس کی میکنگ کے لیے، وہ فلم میکنگ کے لیے وہ چاہیے، وہ یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم مختلف چیزوں میں جہاں پہ ہمارے آپ کہہ لیں اسپیشلائزیشن ہے، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، ان کو ہم جو ہے وہ، اور اسی طرح سے ہم اپنا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں ان کو فلورش کر کے، مائکرو فائنینسنگ کر کے ہم ایک الٹرنیٹیو ماڈل دے سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم دنیا میں یا کنزیومر آئٹم میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. ایک بات مجھے حافظ احمد آپ بتائیے کہ یہ جو ہمارا لوکل مینوفیکچرر ہے، سیالکوٹ سے ہے، وزیر آباد سے ہے یا فیصل آباد سے ہے، یہ پاکستان کے طول و عرض کہیں سے بھی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ تک جانے کے لیے اس کو کیا مشکلات ہیں جن کا سامنا ہے، اور کیا یہ اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کا مال انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکے گا بھی؟ بالکل اہلیت رکھتا ہے. اور یہاں پہ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کروں، ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ پہ ماشاءاللہ کہ وزیر آباد سے سب سے زیادہ تلوار کیوں سیل ہوتی ہے کہ جو کٹلری اور باقی سامان ہے نا وہ آپ کہیں نہ کہیں سے لے لیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے نارمل پرائس کا. یہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے، اور ہم خود یہ سیل کرتے ہیں ایٹسی پہ، ای بے پہ، آن لائن. یہ لوگ $500 کی بھی پرچیز کرتے ہیں گھر میں لگانے کے لیے، فریم ورک کے لیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو لوکل مینوفیکچرر یقیناً فائدہ اٹھا رہا ہے. ارطغرل غازی کے بعد بھی زیادہ مشہور ہے. بالکل. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ بہت سی ایسی پروڈکٹ ہے جس پہ کاسٹ چائنا کو کم پڑتی ہے. اب مائکرو فائبر ایک پروڈکٹ ہے، یعنی آپ اگر بیڈنگ میں جاتے ہیں، بیڈ شیٹ کی بات کرتے ہیں، اگر تو وہ کاٹن ہے تو کاٹن پاکستان میں سستی پڑتی ہے ہمیں، لیکن اگر اس میں مائکرو فائبر یوز ہو رہا ہے تو وہ چائنا سے سستا پڑتا ہے. اب جس بندے نے پرچیز کرنا ہے نا، یو کے میں بیٹھے، ایون میں نے بھی پرچیز کرنا ہے. اب مجھے ایک پروڈکٹ ہے ڈک فیدر، وہ پروڈکٹ مجھے بنگلہ دیش سے سستی ملتی ہے، تو میں کیوں خریدوں گا پاکستان سے؟ جی میں بزنس کر رہا ہوں نا، میں نے $50 کی ایک چیز بیچنی ہے. کیا وجہ ہوئی کہ ہمارا جو مینوفیکچرر تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیچھے رہ گیا؟ کیا وجہ تھی؟ پیچھے رہنے کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ شاید ہم نے اس طرح سے ایکسپلور بھی نہیں کیا ہے. ہمارے مینوفیکچرر نے کیا کیا، باپ دادا سے 2-4 فیکٹریاں لگی آ رہی ہیں، یو کے کی US کی انہیں کو سامان جا رہا ہے، علی بابا پہ نہیں آ رہے، بڑے پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہے، نیا بائر نہیں ڈھونڈ رہے، بس جو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا مال فلاں بندے کو جاتا ہے. ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایکسپلور کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے اکاؤنٹس بنائیں، تو ظاہری بات ہے جب آپ جائیں گے مارکیٹ میں تو آپ کو کلائنٹ ملے گا نا. بہت سے لوگ ہیں. جی اس میں ایڈ کرنا چاہوں جی گا، ڈاکٹر ممتاز صاحب بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. دیکھیں بالکل ورلڈ وائڈ جو ہے نا آپ کی وہ چیز بکتی ہے جو بیسٹ ہے، اور ایک پرائس ایک ریزنیبل ہے اس کی، یا ایک کمپیٹیٹیو پرائس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا نہ گورنمنٹ لیول پہ کسی قسم کا بجٹ ہے، ہمارا یا مزاج ہی نہیں ہے، ایک مزاج نہیں ہے کہ ہم دیکھیں. ہماری، میں یونیورسٹی سے ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کا انڈسٹری سے کوئی بہت زیادہ لنک نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک ایکسٹینڈڈ سا سوال ہے. جی جی. جیسے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں کوآپ پروگرامز ہوتے ہیں، جی. یعنی کہ اکنامکس پڑھنے والے لوگ اپنا آخری سال انڈسٹری کے اندر جا کے لگاتے ہیں. جی جی. آپ کے ساتھ کچھ انڈسٹریز اٹیچڈ ہیں جن کو آپ مطلب اسٹوڈنٹس مہیا کرتے ہیں؟ یہی ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. جیسے آپ نے اکنامک پالیسی کا کہا نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے فیڈ بیک نہیں لیتی، اور ایک سائلوس میں کام ہوتا ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہاں ریسرچ پیپر پروڈیوس ہو رہے ہیں، گورنمنٹ ایک اپنی پالیسی جو ہے اپنا کچھ کر رہے ہیں، اپنا کچھ کر رہے ہیں اور بس ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں انڈسٹری کا بھی یہی حال ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ لنک نہیں ہے ریسرچ کے اداروں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب پاکستان سے ریڈ میٹ جو ہے وہ افغانستان ایکسپورٹ کیا جاتا تھا بڑی تعداد کے اندر، اب وہ بھی چائنا سے لینا شروع کر دیا انہوں نے، جو پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کی مارکیٹ تھی. اچھا وہ مسلمان ملک ہے جن کو ہم سے لینا چاہیے تھا، اور وہ لے رہے $3 ارب کی یہ مارکیٹ تھی، اور وہ لے رہے چائنا سے. یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ ہماری پالیسی جو مسئلہ بنی جس کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، یا یہاں پر بھی ہمارا جو پروڈیوسر تھا وہ مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہی نہیں تھا؟ یہاں تو ریسرچ سے زیادہ کوئی مطلب جانور کو ذبح کر کے بیچنا تو کوئی ریسرچ اورینٹڈ چیز نہیں ہے، مگر یہاں پر بھی ہمارا پروڈیوسر ناکام رہا. دیکھیں وہ جانور کو ذبح کر کے بیچنا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کی مارکیٹنگ ایک ایشو ہے. مارکیٹنگ ریسرچ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہے. یہ حافظ صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو افغانستان کے مسلمانوں کو بسم اللہ پڑھ کے حلال کر کے دیتے کرتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، اس کی پیکنگ کیسے ہو رہی ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی ریسرچ کی، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر یہ بوٹل بناتا ہوں نا، میں نے اس بوٹل کا بائر ڈھونڈنا ہے.
مجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے یہ دیکھنا چاہیے یار جرمنی میں رہنے والے بندے کو اگر اس سے کم کوئی کسی اور ڈیزائن میں بوٹل چاہیے تو میں بنا دوں گا. ٹاول والا کہتا ہے میں ٹاول ہی بناؤں گا. بھائی اس مٹیریل سے جو اور چیزیں بنتی ہیں جو ڈیلس میں کسی بندے کو چاہیے تم وہ بنا دو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہم اس سے آگے نہیں نکل رہے. ہم مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے لوگوں کو کیا چاہیے, ہم کہتے ہیں یار میں یہ بیچتا ہوں مجھ سے کون خریدے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک مسئلہ آ گیا, ہماری پالیسیز دوسرا مسئلہ آ گیا جو کہ ہماری گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی, ریسرچ اورینٹڈ ورک کا ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کوئی انٹریکٹ نہیں ہو رہا, لنک نہیں ہو رہا, تیسرا مسئلہ آ گیا. چوتھا, ہم چونکہ IMF اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے قبضے میں ہیں, پالیسی خود نہیں بنا سکتے. اور پانچواں آ گیا کہ ہمارا جو پارلیمنٹیرین ہے, جو ہمارا دستوری مکنہ میں بیٹھا ہوا لا میکنگ لوگ ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ مجھے بتائیے کہ ان ساری صورتحال میں کوئی گائیڈڈ مزائل بتائیے جو کہ ہم جاری کریں اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نکال سکیں. دیکھیں یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہے جو انسرٹینٹی اور وولیٹیلٹی ہے. مینز ون وے اور دی ادر آپ یہ جو پولیٹیکل جو ہمارے سائیکلز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ سارا مارکیٹ کا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو رہا, آپ اس انسرٹینٹی کو دور کر دیں. آپ کا مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ کیا ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو امپورٹ کر رہے ہیں ہم چیزیں جیسے کہ ہم چائنا سے کرتے ہیں, جیسے دیگر دنیا کے ممالک سے ہم کرتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی کوٹا سسٹم رکھنا چاہیے جیسے یورپ نے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے یہاں سے چائے بن رہی ہے تو آپ باہر سے آنے والی چائے کے اوپر ٹیکسز زیادہ لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے کم آئے اور آپ کی چائے زیادہ بکے. کیا ہم ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ بالکل یہ وہ پروٹیکشنزم ہے جو آپ نے شروع میں جس پہ بات کی تھی. اب دنیا اس طرح سے نہیں چل سکتی ٹو بی ویری آنیسٹ کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج میں آپ بند کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. یہ کمپٹیشن کا دور ہے اور کمپٹیشن جو ہے اس کے لیے زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پروڈکٹ پروڈیوس کریں, اس کے لیے بیسٹ مارکیٹنگ کریں, اس کے لیے بیسٹ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ تلاش کریں اور الٹیمیٹلی آپ جو ہے اس سے گین کریں. جس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ پروڈیوس کریں. آپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں. آپ انہی ایگریکلچر پروڈیوس پہ انہی جو ہے جن سے بہت زیادہ کم آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زر مبادلہ ملتا ہے, آپ اسی پہ کنسنٹریٹ کرے جا رہے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ جتنا اس کو ڈائیورسیفائی کریں, دیکھیں وائی سیالکوٹ از ریلیٹیولی گیننگ مور. دی ریزن از کہ دو چیزیں انہوں نے کی. ایک تھوڑا سا انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ زیادہ جو ہے کر لیا. آپ دیکھیں انٹرنیشنل ورلڈ کپ کا جو فٹ بال ورلڈ کپ تھا اس میں ہمارے بہت کم تھی پروڈکٹ. جی بالکل. دوسرا انہوں نے اس نیٹ ورکنگ میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کیا اور الٹیمیٹلی دے گینڈ اٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں اسی طرح سے باقی جو انڈسٹری ہماری اب یہ سپورٹس کی آپ نے ایگزامپل دی, جو باقی ساری انڈسٹریل پروڈیوس ہیں ان کے لیے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مارکیٹ تلاش کرنی پڑے گی. حافظ احمد صاحب, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری پروڈکٹس بڑی اچھی ہیں, جیسے کہ پاکستان کے باسمتی چاول ہیں جو انٹرنیشنلی بڑے ریپیوٹڈ چاول ہیں, مگر ہماری مارکیٹنگ ٹیکنیکس بہت پور ہیں. ہمیں اپنی چیز بیچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ جگہ انڈیا لے لیتا ہے. یہ جو ای کامرس مارکیٹ کے ذریعے انٹرنیشنل کمپنیز نے ڈائریکٹلی پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, ہماری مارکیٹ کو کوئی ٹریننگ بھی مل رہی ہے کہ ہم مارکیٹنگز کے نئے ٹولز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مزے کی بات کہ انڈیا نے جو کیپچر کیا وہ پاکستان سے لے کے بیچ رہا ہے. اچھا, پاکستان سے لے کے انڈیا پاکستان سے بہت سا چاول لے رہا ہے, اپنی پیکنگ کرتا ہے اور پیکنگ کر کے وہ میڈ ان انڈیا ہے لیکن جا پاکستان سے رہا ہے. اچھا, مارکیٹنگ میں کیا ٹولز ہیں جن کا فقدان نظر آتا ہے ہماری مارکیٹنگ کے اندر جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم شارٹ کٹ پہ جاتے ہیں. اگر میں کسی بڑے پلیٹ فارم کی بات کروں نا, امیزون یا کسی بڑی مارکیٹ پہ بیچنے کی, تو اس کے ٹولز ہیں, مرچنٹ ورڈ ہے, ہیلیم 10 ہے, جنگل اسکاؤٹ ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں یار کون اس چکر میں پڑے گا, حالانکہ اس چکر میں پڑو تو بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہو. ہم یہ بوٹل $1 کی بیچنا چاہتے ہیں, جبکہ اگر ڈائریکٹ بیچے تو یہ $5 کی بک سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, ایک ہی ٹھیک ہے یار, میں آپ کو بیچ دیتا ہوں, آپ آگے بیچیں. ہم لتھارجک ہیں. ہاں, ہم بس یہ کہتے ہیں کہ یار بالکل. تو اگر ہم خود بڑی مارکیٹ کے اندر, اب خیر کچھ لوگ کر رہے ہیں اس پہ, پاکستان کے بہت سے مینوفیکچررز ہیں جو اب ڈائریکٹلی امیزون پہ بیچ رہے ہیں, جو ڈائریکٹلی ای بے اور اٹسی پہ بیچ رہے ہیں. وہی پروڈکٹ جو امریکہ میں رہنے والا کوئی بندہ ان سے $5 کی لے کے 20 کی بیچتا تھا, اب وہ یہاں سے خود 20 کی بیچتے ہیں. مڈل مین نکل گیا بیچ میں. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ اب وہ پروڈکٹ جب ڈائریکٹلی آپ کے کسٹمر تک جائے گی تو آپ کے پاس اچھی اماؤنٹ آئے گی, وہ اماؤنٹ ایونچولی پاکستان کے بینک میں لینڈ ہوگی, تو ایونچولی ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ہم یہ ساری بات اس لیے جیسے کہ آپ صاحب ہم نے یہ انٹرنیشنل ڈفرینٹ وینیوز کی ایگزامپل دی, اٹسی وغیرہ جن کے اوپر آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں. ایک اور بڑا پرابلم پیش آتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم کنیکٹڈ نہیں ہو پاتے, کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر
جو ڈفرینٹ کال سینٹر اپروچ کے ذریعے لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بہت ساری اسکیمنگ ہوتی ہے. بالکل. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ سے لوگوں کو جب چیزیں جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈبہ خالی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. ایسا ہوا. ٹھیک ہے. یہ جو نیگیٹو برانڈنگ ہے ہماری, اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے ہماری مارکیٹ کے اندر, اور گورنمنٹ کو کیا پالیسیز بنانی چاہیے ٹو کنٹرول دس مارکیٹ ان سم وے اور ادر؟ دیکھیں گورنمنٹ کیا پالیسیز بنائے گی اس حوالے سے کوئی تنقید کا مقصد نہیں ہے, یہ تو گرومنگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو آپ پالیسی بنانے کا اہل بھی نہیں سمجھتے؟ نہیں, دیکھیں یہ گرومنگ کی ضرورت ہے, یہ ہماری قوم کی ہے نا, کہ بچپن سے ہی ہم کس طریقے سے گروم ہوئے ہیں. ہماری پوری قوم کو کیا یہ پتہ ہے کہ یار باہر جب ایک چیز غلط جائے گی تو پاکستان کا امیج خراب ہوگا. ہمارے بچے یا بچی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا امیج کیا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دن انٹرنیٹ بند ہوا تھا پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے اس سے پاکستان کی امیج کو کتنا لاس ہوا. ایک فائبر فری لانسنگ کی بڑی ویب سائٹ ہے, انہوں نے آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کیا ہر پاکستانی کی پروفائل کے نیچے کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے احتیاط کریں, ان کے ملک میں آج کل انٹرنیٹ میں بندش ہے, انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. اب یہ امیج جو بلینز ڈالر کا نقصان ہو اس کو چھوڑ دیں, لیکن جس بندے نے ایک دفعہ آ کے دیکھا یار 21ویں صدی میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا, چلو جی ان کے ساتھ تو کام بھی نہیں کرنا. ڈاکٹر ممتاز صاحب, جی ہمیں بتائیے 5 بنیادی نکات یا 10 بنیادی نکات لائنرز میں, یہ چیزیں کریں گے تو اکانومی میں ایک چینج آ سکتا ہے, ایک یو ٹرن آ سکتا ہے اکانومی میں بہتری کی جانب, کیونکہ اب ہم اپنی ایک تباہی کی طرف پہنچنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمیں وہاں پر ہاتھ لگ جائے ہمارے, ہمیں مڑنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایز اے پروفیسر آپ نے ایک نئی جنریشن کو پڑھانا ہے, ایک امید کی کرن دیجیے آج کے پروگرام سے کہ یہ چیزیں کریں گے تو بہتری آ سکتی. دیکھیں ہمارا بہت بڑا جو ایسٹ ہے نا اس وقت وہ ہے آپ کے نوجوان, اور وہ ان میچیبل ہیں. ان کے اندر, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, ان کے اندر جو سپارک ہے نا اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا. وہ ایز ایکول ایز آپ ان نوجوانوں کو ای کامرس کی ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی, مطلب مختلف ادارے ہیں جو کروا رہے ہیں, اب یہ مرج ہو رہی ہیں چیزیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سپارک ہے وہ ایز ایکول ایز, بلکہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. باہر جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ, وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنا ہیومن کیپٹل جو ہے, جو آپ نے کہا کہ امید کی سب سے بڑی کرن وہ ہے نوجوان, اور اس کو آپ جو ہے زیادہ اپرچونٹیز دیں, اس کو سکلز دیں, اس کو ٹرین کریں, اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں, اس کو فائنینسنگ پرووائڈ کریں. ایک تو یہ. دوسرا ہے آپ کا آئی ٹی. آپ اس وقت حافظ صاحب نے بھی کہا آئی ٹی کے بغیر جو ہے دنیا جو ہے وہ بالکل اب آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ کو اپنے آئی ٹی کے شعبے کو جو ہے وہ میکسیمم جو ہے ایکسپلور کرنا ہے, اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس کے لیے جو ہے جتنی زیادہ آپ بہتر پالیسی بنا سکتے ہیں وہ آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تیسرا ہے آپ کی اکنامک سیکیورٹی, کہ آپ جو ہے اس کو انشور کریں. چوتھا جو ہے آپ اپنا جو پروڈکشن سیکٹر ہے اس کو آگے لے کے آئیں. آپ سروسز ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایگریکلچر, آپ کی انڈسٹری, کیونکہ وہ ایک فارورڈ اور بیکورڈ لنکیج رکھتے ہیں. اکنامک زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹری, مثلا لیدر انڈسٹری بڑھتی ہے تو کیمیکل بھی بڑھے گی, اس کے ساتھ اور بھی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے 20 اور انڈسٹریز جو ہیں وہ آگے لنک ہوتی ہیں. تو آپ کو جو ہے اپنی پروڈکشن اور اپنی ایگریکلچر کو بھی آگے لانا ہوگا. پھر 5ویں نمبر پہ آپ جو ہیں اپنے ٹریڈ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ انہانس کریں. جب تک آپ اپنے ٹریڈ پہ جو ہے فوکس نہیں کرتے, آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو ایکسپلور نہیں کرتے, ان کے اندر اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ سیل نہیں کر پاتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ زر مبادلہ نہیں کما سکتے جس کے آپ اس وقت ڈیفیسٹ میں ہیں, جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پرابلم ہر دفعہ آ جاتا ہے. تو آپ کو ٹریڈ کو جو ہے وہ میکسیمم انہانس کرنا ہے. 6 نمبر پہ آپ کو انویسٹمنٹ کا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. ہماری انویسٹمنٹ کا اس وقت صورتحال یہ ہے, جو کرپشن کی بھی آپ نے بات کی یا ادروائز, کہ ایک پروجیکٹ یا وہ آپ کہہ لیں فرم یا کچھ بھی شروع کرنے کے لیے 20 جگہ سے لائسنسنگ کروانی پڑتی ہے. آپ اس کو کم سے کم کریں, مینز ون وے اور دی ادر آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 1 ونڈو آپریشنز کرنے چاہیے. تو یہ وہ مختلف جو ہیں وہ میز ہیں جو لینے پڑیں. حافظ صاحب ان انگریڈینٹس میں اختصار کے ساتھ کچھ ایڈ کریں گے؟ سب سے مین چیز ہے, ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ مینلی تو سارے ڈسکس کر دیے ہیں, لیکن ہم اب بات کرتے ہیں عام آدمی کی, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کیا بیچے؟ وہ سروسز بیچے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ فری لانسنگ کی طرف آؤ, سروسز بیچو, ویڈیو ایڈیٹنگ کے سروس بیچو, گرافک ڈیزائننگ کے بیچو, علی بابا سے صرف سورس کرنے کے سروسز بیچو. میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے بوٹل چاہیے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 5 دن کا ٹائم دے دو, کیا آپ کی پرائس ہے ٹارگیٹ پرائس؟ میں کہتا ہوں جی 50 سینٹ ہے. آپ علی بابا پہ جاتے ہیں, لگے رہتے ہیں, آپ مجھے ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں, آپ کو $500 ملتا ہے اس بات پہ. تو آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کے سورس سے لوگوں کو بتانا کہ کیا بیچنا ہے. ویب ڈیولپمنٹ ہمیں پاکستان سے باہر نکالنا ہوگا. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا, ایسا کام
جو آپ کسی اور کو سروس دے سکتے ہیں تو وہ اپنے فورن کلائنٹ کو سروس دیں تاکہ ڈالرز آپ کے. بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر ممتاز صاحب اور ڈاکٹر علی حسنین صاحب. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں آپ نے ایک بات سمجھی ہوگی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ فیکٹرز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیے ہیں، ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی. انٹرنیشنل مارکیٹ کی پاکستان کے اندر پریزنس ای کامرس کے ذریعے ہماری مارکیٹ کے لیے ایک بڑا ایک موقع ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. لرننگ بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ تک ایکسیس حاصل کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے ڈیفرنٹ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، مارکیٹنگ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام وینیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں. ایک آزاد اقتصادی پالیسی، پاکستان کی آزاد سیاسی اور سفارتی پالیسی کا ایک زینہ طے کرے گی، اور یہ سب سے اہم سنگ بنیاد ہوگی جس کی بنیاد پہ ہم یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں، اور تب ہم کہیں گے ایبسلیوٹلی یس. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.